बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अल कलाम की पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन किराम, ईद कुर्बान सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बात तस्लीम व रज़ा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम फरमाबरदारी की याद दहानी है। ये एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने बंदगी का जो ताल्लुक़ है उसका इज़हार करता है। अपनी ख्वाहिशात, गुरूर, तकब्बुर और अपने नफ्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश कर देता है, उसके ताबे कर देता है। जानवर को कुर्बान करता है लेकिन उसके दिल के अंदर उसकी नीयत ये होती है कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर रहा हूँ और अपनी सबसे कीमती चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पे कुर्बान कर रहा हूँ ताकि खुदा के साथ मेरा ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत हो जाए। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि कुर्बानी असल में है क्या। आज के दिन जो लाखों करोड़ों मुसलमान जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पे जानवर का खून बहा रहे हैं, असल में उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसके पीछे, इस इबादत के पीछे जो मेन चीज़ है वो क्या है। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मिस नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। अमानत साहब, पहले तो आपको ईद मुबारक। और आज का दिन बड़ा ही अज़मत और बुज़ुर्गी वाला दिन है और ये याद दहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उस जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पे हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम का जो पूरा वाक़या हम पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आज के दिन हम गुफ्तगू करें कि ये जो कुर्बानी है ये असल में है क्या, इसकी तारीख़ क्या है और जो मुसलमान हज़ारों और लाखों की तादाद में जानवर कुर्बान करते हैं, असल में वो जानवर कुर्बान करते हुए उनके पेश नज़र क्या बात होती है, आप उस पर गुफ्तगू कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका सवाल है इसकी तारीख़ के हवाले से। जी। कुरान मजीद ने हाबील काबील का एक वाक़या नकल किया है सूरतुल माइदा में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी कुर्बानी को ही बयान किया है। जी। और आदम के बाद ये सिलसिला जारी रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर सुन्नत के आपने इस अमल को जारी रखा और सहाबा ने भी कुर्बानी की। तो कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू होती है। असल जो मकसूद है वो ये है कि पहले ज़माने में जो कुर्बानी की जाती थी वो कुर्बानी ये होती थी कि खुले मैदान में जो चीज़ भी होती वो रख दी जाती थी। ठीक। आसमान से ख़ास एक बिजली आती और वो उसको उचक कर ले जाती थी। यानी जानवर कुर्बान करके उसका गोश्त रख दिया है और वो गायब हो गया। जानवर है या कोई चीज़ भी है, जैसे हाबिल और काबिल के बारे में यह बयान किया जाता है कि काबिल ने जो कुछ पेश किया था वो कचरा सा था, वो एक नाकारा सी चीज़ थी, वो उसने काबिल ने पेश की थी। हाबिल ने जो पेश किया वो एक अच्छा जानवर, सेहतमंद जानवर, रिवायात में यही आता है, वो पेश किया था। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हाबिल की जो कुर्बानी थी उसको कबूल कर लिया गया था और हाबिल काबिल की जो कुर्बानी थी उसको रद्द कर दिया गया था। इसमें जो असल तालीम पेश नज़र है वो तालीम ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो हमारी मोहब्बतों का मरकज़ है, जो हमारा मकसूद है, हमारी मुंतहा है, हमारी मंज़िल है, व इला रब्बिका मुंतहाहा, कुरान मजीद ने इस बात को बयान किया है। तो हम जब कोई चीज़ भी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, कुर्बान करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, इन्फाक करते हैं, तो दरहकीकत हम अपने अमल से इस बात को साबित कर रहे होते हैं, ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं और हम तुझसे बढ़कर किसी चीज़ को भी अज़ीज़ नहीं समझते। हम तेरे हुक्म पर, तेरे फरमान पर अपना सब कुछ, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हर चीज़, औलाद और अपनी दौलत, सब कुछ हम तेरी बारगाह में पेश कर देते हैं तेरे हुक्म पर। तो ये दरहकीकत एक फ़लसफ़ा है और हर साल की कुर्बानी आप कह लीजिए ये इसी की याद दहानी फिर होती है। सही। अच्छा, हम इस पे
مزید بات کریں گے فلسفہ پہ، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے قربانی کو شروع کیا جاتا ہے، اور بہت سے جو ہمارے شعراء ہیں، نثر نگار ہیں، انہوں نے بھی وہاں سے ہی جب بھی قربانی کی بات ہوئی تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا، اور پھر آخر تک یا کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین تک اس قربانی کی تکمیل کہا کہ یہ قربانی کی تکمیل ہے۔ یہ جو پیچھے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی حابیل اور قابیل کی آپ نے بات بتائی، اسی طریقے سے اور انبیاء آئے، انہوں نے بھی اس قربانی کے جو فریضہ ہے اس کو انجام دیا، ہمیں وہ تاریخ کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہی کیوں قربانی کی تاریخ شروع جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی تمام انبیاء آتے ہیں نا، تورات میں، انجیل میں اس طرح قربانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غالباً 181 آیت ہے، وہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ یہودی تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی پہلے نبیوں کی جو نشانی تھی، جو معجزہ تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو آگ آتی تھی اور وہ چکر لی جاتی ہے، تو آپ کے وقت میں تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت اتری کہ جس میں یہ بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بھئی پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا تو تب کون سا تم ایمان لے آئے تھے؟ تو وہ جو پیغمبر آتے تھے، رسول آتے تھے، وہ معجزات دکھاتے تھے، نشانیاں دکھاتے تھے، پھر بھی تم انکاری رہتے تھے، اور اسی طرح کی بات جو تم نے کہی یہ پہلے ہوتی رہی تھی، تو اس وقت تم لوگوں نے انکار کیا، تم نے نہیں مانا۔ تو گویا کہ آگ کا اچک کر لے جانا یہ قربانی، اگر قوم یہود اس بات کو بیان کر رہی ہے تو گویا کہ پہلے پیغمبر بھی یہ قربانی پیش کرتے تھے، اور گاہے بگاہے جیسے کوئی پیغمبر آتا گیا ان کی طرف سے یہ قربانی پیش کی جاتی تھی۔ تو اس کی ایک تاریخ تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اس حوالے سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں کہ یہ بات سننے میں آئی ہے، یہ درست ہے یا نہیں آپ بتائیں گے کہ حق اور باطل میں فرق کے لیے بھی اس قربانی کو بطور دلیل کے رکھا جاتا تھا کہ جو حق پہ ہوگا اس کی قربانی ایکسیپٹ ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، بالکل، اور جو ظالم ہوگا اس کی رہ جائے گی؟ کیا یہ اس چیز کو فیصلے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، حابیل قابیل کی جو قربانی ہے اسی کی مثال آپ سامنے رکھ لیجئے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی رد ہوگی۔ یعنی یہاں سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے نا کہ جس کا اخلاص تھا، جو حق پر تھا، جو تقویٰ کے ساتھ جس نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور جس کی قربانی میں کھوٹ تھی، بدنیتی شامل تھی، ملاوٹ شامل تھی، تو اس کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ نہیں، ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ اچھی چیز اور ایک ماٹھی چیز جیسے رکھی گئی سامنے، غیر معیاری چیز۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے مطلب اس چیز کو دیکھا گیا کہ بھئی کرائیٹیریا کیا ہے اچھی چیز کا، لیکن اس میں جو بات تھی کہ بھی اگر ایک شخص غلطی پر ہے تو اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے، جو میں نے آیت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا کہ پیغمبر کے معجزات میں سے یا پیغمبر کے حق اور سچ ہونے میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوتی تھی نا کہ وہ قربانی میدان میں رکھ دیتے تھے تو آگ آ کر اس کو اچک کر لے جاتی تھی، وہ اسی بات کی علامت ہوتی تھی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو دونوں الہامی مذاہب جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یہودیت اور مسیحیت، اس میں آج بھی یہ رسم، یہ قربانی کی موجود ہے، یا جیسے جیسے بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئیں ویسے یہ چیز بھی، یہ عبادت بھی تبدیل ہو گئی اور اب وہ قربانی نہیں کرتے؟ نہیں، یہ آج بھی تقریباً ہر مذہب میں اس کا تصور موجود ہے۔ یعنی یوم کپور جس کو کہتے ہیں قوم یہود کے ہاں، وہ قربانی کا دن ہے، اور ایون یہاں تک کہ یہ جو لفظ قربانی ہے یہ کچھ تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ آج بھی ان کے ہاں رائج ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پوری اس کی تاریخ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا، یہاں تک کہ آپ جو ہندو ہیں، ہندو مذہب میں بھی وہاں پر بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ بلی کہتے ہیں اس کو۔ یہ تو واضح بات ہے کہ انسان کی روح پرورش پاتی ہے دینے سے، انسان کا جو بدن ہے، انسان کا جو تن ہے، جسم ہے، یہ پرورش پاتا ہے لینے سے۔ تو لہٰذا جو تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر تم روحانیت میں اور ایمان میں اور تقویٰ میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم ترقی کرو اور آگے بڑھو اور عروج تم کو حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، تو پھر دینے والے بنو۔ قرآن پاک نے اس بات کو
सूरत अल-हज में इस तरीके से बयान फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं जाते, अल्लाह की बारगाह में तक़वा पहुँचता है जी। तो लिहाजा देना जो है ये इंसान की रूह के लिए ये ज़रूरी होता है और इससे इंसान की रूह ताकतवर होती है। और लेने से, जब माल इंसान लेता है अपने तन पर लगाता है, जिस्म पर लगाता है, तो वाज़ेह बात है उसका तन वो मज़बूत और ताकतवर बनता है। सही। यहाँ ये बताइएगा कि हम एक तरीक़ाकार देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में, जैसे हमारे यहाँ राइज है कि जानवर लिया जाता है, फिर उसको कुर्बान किया जाता है और फिर उसकी तकरीबन सारी ही चीज़ें इस्तेमाल में हम ले आते हैं, गोश्त है या बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं। जो तसव्वुर कुर्बानी का कौम यहूद में या कौम नसारा में था वो सेम एज इट इज़ ऐसा ही था, सिर्फ फ़र्क ये था कि उनका वो जो गोश्त और बाकी चीज़ें थी वो उठा ली जाती थी, बाकी सब कुछ यही था, या पूरा तसव्वुर ही कुर्बानी का चेंज हो गया, जो पहले मज़हब में और था अब आके और हो गया? देखिए, पहले मज़ाहिब में कुर्बानी का तसव्वुर बुनियादी तौर पर तो मौजूद था, बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तब्दीली कभी ऐसा भी होता है कि कौमें जब इन्हिराफ करती हैं, उम्मतें वो ख़ुद अपनी तरफ से भी कई चीज़ों को शामिल कर लेती हैं, ये भी एक तारीख़ से हमें मालूम होता है। अच्छा, तो जी आप अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि एज़ इट इज़, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, कुरान मजीद को मुहैमिन कहा गया कि ये कुरान क्या है, निगरान है, निगहबान है, और कुरान पाक में माननसख मिन आयतिन व नुनसिहा, यानी जो नसख का तसव्वुर है, मनसूख करने का, वो भी यही तसव्वुर है कि पहली कौमों ने कुछ अहकाम अपनी तरफ से शामिल कर लिए और वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आ गई, तो कुरान नाजिल हुआ ताकि ये बता दे कि ये वो बातें हैं कि जिनमें पहली उम्मतों ने तब्दीली कर ली थी, लेकिन अल्लाह का जो मकसूद है, जो अल्लाह का हुक्म है, वो ये है कि जो अब कुरान ने उसको बयान कर दिया है। सही। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कुर्बानी की तारीख़ पे, और हमने जो उम्मत मुस्लिमा में कुर्बानी का तसव्वुर है वो दूसरे मज़ाहिब से इस हवाले से भी मुख्तलिफ है। आप इस पे ज़रूर बात कीजिएगा कि यहाँ पे हमें हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए पूरा राइट है कि आप इसको घर में भी इस जानवर को रख सकते हैं पूरे का पूरा कुर्बान करके। सिर्फ़ फ़र्क क्या है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो लफ्ज़ तक़वा है कुर्बानी के अंदर, इस इबादत के अंदर, इसकी कितनी अहमियत है। जो आज के दिन लाखों जानवर कुर्बान हो रहे हैं, उसके पीछे जो नीयत है, जो फ़लसफ़ा है, उसकी कितनी अहमियत है, इस पे बात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये बात पेश नज़र रखिए कि जानवर को, बकरी है या गाय है या ऊँट है, आप कुर्बान कर रहे हैं, दुम्बा है उसको कुर्बान कर रहे हैं, ये इसकी अहमियत जब इसको फ़र्ज़ करार दिया गया, यानी जब हुक्म दिया गया हज के मौका पर, ख़ास तौर पर जब दम की सूरत में या शुक्राने की सूरत में, हज तमत्तो करने की सूरत में अल्लाह ताला ने जब ये कहा, तो उस वक्त इसकी अहमियत क्या थी। यानी आप ये देखिए कि अरब के लोग हों या वो लोग के जो बादिया नशीन हैं, सहारा में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए उनके मवेशियों की कितनी अहमियत थी। बिल्कुल सही। ये बुनियादी बात है। आज के दौर में आप देख लीजिए कि हमारे पास तो मुतबादिल है ना, हम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त तो घोड़े इस्तेमाल होते थे, ऊँट सवारी के लिए भी वही इस्तेमाल हो रहे हैं, जंग के लिए भी मरकज़ी हैसियत थी उस चीज़ को। अच्छा, फिर ये है कि मौसमी हवाले से जो उनकी ऊन होती है, अब आपके पास बड़ी मुतबादिल चीज़ें हैं कि आप सर्दियों में वो चीज़ें बना लेते हैं, यानी पहनने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें बन जाती, लेकिन उस दौर में ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा, फिर आप जूते बनाना, आप उसको देख लीजिए उनकी खाल से, और इसके अलावा बड़ा कुछ बनता था उस वक्त, और उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार भी उस पर था, सिर्फ इन जानवरों। सूरत अन-नहल को अगर आप पढ़ें, इब्तदाई उसकी जो आयात हैं, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को बयान किया है। तो लिहाजा हम जब उनकी ज़िंदगी देखते हैं, सहरा की ज़िंदगी, रेगिस्तान की ज़िंदगी, एक देहात की ज़िंदगी, उसमें आप देखिए ना कि उनकी कितनी बड़ी ये कुर्बानी होती थी कि वो अल्लाह की राह में अपने जानवर को कुर्बान करते, जिस पर वो इन्हिसार कर रहे हैं, जिस पर सारी ज़िंदगी उनकी चल रही है। अच्छा, अब दूसरी बात जो तकवा की है, तकवा को आप यहाँ पर कुरान मजीद की एक तो ये बड़ी मशहूर इस्तिलाह है तकवा।
کوئی صفحہ ایسا ہوگا جہاں پر تقویٰ کا ذکر نہ ملتا ہو. متقی تقویٰ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے, کسی نہ کسی شکل میں یہ ہے. اب اس کا ترجمہ کہیں پر تو اخلاص کے معنی میں کیا جاتا ہے, یعنی انسان کی جو باطنی کیفیت اور حالت ہوتی ہے. کہیں پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے حدود آشنائی, کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کی جو اللہ نے احکام دی ان کے آپ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں. کہیں پر تقویٰ کا معنی ہم کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ خدا آگہی کے معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس کہ انسان تنہائی میں ہو یا انسان دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس میں تیسرا خدا کی ذات جو ان سے وہاں پر موجود ہے, یہ بھی ہے. لیکن تقویٰ کا ہمارے ہاں جو یہ خدا خوفی کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اس کے لیے خوف کا لفظ قرآن پاک میں اور بھی استعمال ہوا ہے. لیکن تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری کیا جاتا ہے, وہ کسی حد تک ٹھیک ہے, یعنی اس لیے کہ وہ بھی حدود آشنائی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو آپ اس پر عمل کرتے, نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو لہٰذا جہاں قربانی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جو تقویٰ کا جو معنی ہے نا, وہ اصل میں وہ اخلاص ہے, یعنی انسان کی باطنی کیفیت کے صرف اور صرف جو تم دے رہے ہو, قربانی کر رہے ہو, خون اور گوشت اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, وہ در حقیقت کیا ہے, وہ تمہارے اس تقویٰ کی بنیاد پر قبول ہوگا جو تمہارے اندر ہے. اگر نمود و نمائش ہے, تصنع ہے, بناوٹ ہے, خود نمائی ہے, تو پھر اس بنیاد پر تمہیں اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے. امانہ صاحب ابھی بات ہو سکتی ہے, آپ نے بات کی نا کیٹلز کی, کہ ان کی اون, ان کا ہر چیز ان کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ اہمیت کی حامل تھی. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہم قربانیاں کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا ہم اچھے پارٹس دوسروں کو دیں. ہم اچھے پارٹس اپنے گھر پہ رکھ لیتے ہیں, ہڈیاں, چربی اور اس طرح کی وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانی, تو وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں. کتنا بڑا تضاد ہے یہ, اور یہی چیز, یہ پریکٹس, آپ کا کیا خیال ہے, یہی پریکٹس ہمارے یہاں چلتی ہے؟ بالکل, یہ زیادہ تر اسی کو اب جب ایک رسم بن گئی ہے تو پھر اس طرح سے ہی چیزیں چل رہی ہیں. یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے. یہاں پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, جو آپ نے اس چیز کا جواب تو دے دیا کہ ان کے لیے چونکہ قربانی, یہ جانور کی اہمیت بہت زیادہ تھی, تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے سب سے قیمتی چیز کو ہی قربان کرنے کی جو بات کی. یہاں سے پھر اس سوال کا جواب بھی تو مل جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی کا کولر لگوا دیتے, یا اگر آپ کسی مدرسے میں پیسے دے دیتے, یا اگر آپ بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیتے, یا اگر آپ کہیں پہ نلکا لگوا دیتے, تو یہ 1 لاکھ کا, 1.5 لاکھ کا, 2 لاکھ کا جو جانور لیا اس سے اچھا تھا کسی کے لیے نلکا لگ جاتا. ایک تو آپ نے جواب دے دیا. مزید اس پہ بات کیجئے گا کہ بہت سے مذاہب کے اندر اب قربانی نہیں ہے. جیسے بدھزم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ جانور کو تکلیف دینا اس کو اس تناظر میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جانور کی تکلیف دی جا رہی ہے تو اس لیے اس کو مارنا ٹھیک نہیں ہے. تو لوگ اب یہ بھی بڑی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی سب سے پیسفل مذہب وہ ہے. اب اسلام اس حوالے سے ایک ظلم والی اس کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو قربان کرنا ہے اور پھر نہر کرنا ہے, آپ ان کو مار رہے ہیں, ایسے مار رہے ہیں, خون بہہ رہا ہے. تو اس چیز کا جواب پھر ہم کیسے دیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو میں جو آپ نے سوال کیا, بات کی, تو میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ گوشت قربانی کا آپ سارا کا سارا اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا, گھر میں ہی رکھا جا سکتا ہے. گھر کے افراد مثال کے طور پر زیادہ ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر دیں. وہ جو 3 حصے ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف اس حوالے سے ہیں کہ تاکہ ہمیں آسانی رہے, ایک رہنمائی ہمیں دے دی گئی ہے کہ آپ اپنے لیے رکھ لیں, رشتہ داروں کو دے دیں, یا تیسرے نمبر پر کہا کہ بھئی جو فقراء ہیں, غریب ہیں, آپ ان میں تقسیم کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم خود کھا سکتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں تو پورا سال اس طرح کھانے کے لیے مہیا نہیں ہوتا گوشت, تو ہم سارا کا سارا اپنے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنی خاندان اور اپنی فیملی کے لیے رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ سارا سال ہم لوگ کھاتے ہی ہیں نا کچھ نہ کچھ. ہم اگر کھاتے ہیں تو ضرور آپ دوسروں کو دیجیے, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں اتنی استطاعت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ بھئی ہم سارا سال کھا سکیں, بہت تنگی ہوتی ہے, تو اگر ایک موقع مل گیا کہ ہم نے ایک جانور کو ذبح کیا ہے, ہم سارا کا سارا گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی اسلام منع نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ایک سنت عمل ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھی بات ہے اگر آپ نے یہ کیا ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک چیز یہ بھی تو آتی ہے کہ جو معاشرے میں ہم اپنی روایات, یعنی امیر اور غریب کے درمیان تعلق, معاشرتی بانڈنگ جو ہم بنانا چاہتے ہیں, تو اس روایت سے بھی تو ہم کٹ جاتے ہیں نا. اگر یہی پریکٹس شروع ہو گئی, ہم لوگ تو اس طرح, کیونکہ اس میں ہمارا ہر فیملی کا ذاتی فائدہ ہوگا. لوگ تو آپ کی اس بات کو سن کے تو بڑا پسند کریں گے, لو جی آپ نے بات کا
हमारे रसूल साहब ने इजाज़त दे दी है तो अब हम तो खा जहाँ सकते पे हैं सारा। खुदा का हुक्म हो ना, हम उसके पाबंद होते हैं ना। और ये यानी हुक्म नहीं अल्लाह ने है अगर हुक्म दिया हो कि भाई आपने गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम अच्छा। करके बांटना है, फिर तो हम पाबंद हैं। बाकी लोगों के साथ आपका समाजी और माशरती ताल्लुक़, उसके तो बड़े मौक़े और भी। अभी तो हम ईद पढ़ कर आए हैं, तो वो जो ईद पढ़ के हम आए हैं वो भी तो एक समाजी और माशरती हमारा ताल्लुक़ ही बनाए ना लोगों के साथ। ज़रूरी तो नहीं है कि गोश्त को तकसीम करेंगे तो तब ही कोई लोगों के साथ हमारा राब्ता और कोई ताल्लुक़ बनेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग रिवायत है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी जगह पे आप अगर जाएंगे और वहाँ पे कुर्बानी होगी तो वो 3 हिस्से ज़रूर वो बनाएंगे। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग रिवायत और इतना स्ट्रॉन्ग जो लोगों का बिलीफ है, ये कैसे बना? आखिर कहीं से तो रिवायत मिली होगी। तो वाज़ेह बात है कि एक रिवायत कायम हो जाती है। लोग नहीं, ये रसूलुल्लाह अक्सर सल्लल्लाहु तौर अलैहि वसल्लम पर से मिली है, ये हमें अक्सर तौर पर लोग इसी तरह करते हैं, यानी कि तकसीम करके चलते हैं। तो उसमें एक अच्छा अमल चल पड़ा अच्छा ना अमल कि तो ये हो है, गया हाँ कि जी। चले अपने लिए थोड़ा रख लिया, रिश्तेदारों को दे दिया, गुरबा को, फ़ुकरा को दे दिया, तो ये एक अच्छी इस तरह बात है। तकसीम बेहतर हो जाती है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप अपने लिए रखना चाहते हैं तो आप कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे, कोई नाफरमानी नहीं कर रहे। आपका जो सवाल है हम उसको आगे इससे मुताल्लिक एक और चीज़ है, मैं पूछ लूँ, उसको हम अगले उसमें रख लेते हैं। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि हमारे यहाँ जैसे मैडम ने कहा कि गोश्त के 3 हिस्से करने हैं और फिर तकसीम करना है, लेकिन आजकल एक और रुझान भी है कि हम पूरा एक उसका हिस्सा रख लेते हैं और उस पर भी लोग एतराज़ करते हैं ये तो कुर्बानी के रूह के ही ख़िलाफ़ हो गया कि आपने कोई रान रख ली है और हाँ जी, इस तरह से चीज़ें कर ली हैं। जैसे मैंने तो आप बताइएगा कि ये जो बड़े जानवर के 7 हिस्से होते हैं, इसकी भी कोई रिवायत मिलती है या नहीं मिलती? और ये 7 हिस्से करना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर अगर 2 भाई हैं, वो कहते हैं जी हमने पूरा जानवर लेना है, बड़ा जानवर लेना है, और दोनों मिल के वो तकसीम कर लेते हैं पैसे, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? कुरान मजीद में तो इसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में, रिवायात में इसका ज़िक्र हमें मिलता है 7 का। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर एक जानवर 2 भाई मिलकर ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये बता दिया गया कि 7 तक हो सकता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक है। अगर कम लोग हैं तो वाज़ेह बात है कि अगर 2 हैं तो 4 एक का है, 3 एक का है। अगर 4 लोग होंगे उस हिसाब से तकसीम हो जाएगा, 3 हैं तो उस हिसाब से तकसीम कर लेंगे। लेकिन ये कि 7 की तादाद ये आखिरी हद है, ये बताई गई है। अहादीस में ये जिक्र मिलता है। अच्छा, तो अगर अब आजकल बकरा जैसे बहुत महंगा हो गया हुआ है, तो क्या इसको भी 2 भाई मिलकर ले सकते हैं, या 2 अफराद एक बकरे को? जानवर तो छोटा है पर महंगा बहुत है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम ब्रेक ले लें, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद जी। मैडम की तरफ से ये सवाल आया था कि अगर किसी का शौक़ है कि वो बकरा ही कुर्बान करें, बड़े जानवर ना लें, और उनको पसंद भी एक ऐसी चीज़ आ गई है जो 1 लाख रुपए की है, तो 2 लोग मिल के एक 50-50 हज़ार डाल के तो एक कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, सवाल जो है वो इस बुनियाद पर आप समझिए कि अगर आप फ़िक़्ह हनफ़ी को देखते हैं तो उसके मुताबिक वाजिब है, ये कुर्बानी वाजिब है, ठीक है। उसका फिर उन्होंने एक निसाब मुतय्यन किया, जैसे ज़कात का निसाब होता है, इसी तरह कुर्बानी का भी निसाब है। वो शख्स के जिसके पास 7.5 तोले सोना है, 52 तोले चांदी है, तो उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो गई। अब जब आप एक वजूब को अदा कर रहे हैं तो ये इसी तरह ही है कि जैसे आप ज़कात अदा कर रहे हैं, यानी ये ज़रूरी है के नज़दीक, इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं अहनाफ के नज़दीक। तो लिहाजा जब एक शख्स है घर में, मिसाल के तौर पर 2 भाई रहते हैं, इंडिपेंडेंट हैं दोनों का काम, जी बिल्कुल, तो वाज़ेह बात है कि वहाँ पर फिर अहनाफ के नज़दीक ये होगा कि वो दोनों अलग-अलग कुर्बानी करें। सही। लेकिन जब आप एक सुन्नत के तौर पर लेते हैं, एक अच्छा अमल है, एक मुस्तहब अमल है, आप करते हैं, तो फिर वाज़ेह बात है कि 2 भाई मिलकर भी वो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ को इस दर्जे पर लेकर जाते हैं कि उसको एक लुज़ूम और लाजिम और वाजिब के दर्जे पर लेकर चले जाते हैं, तो वहाँ पर वाज़ेह बात है कि फिर वही अहकाम आप पर नाफिज होना शुरू हो जाते हैं। इस वजूब से फिर बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ भी पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पे 52.5 तोले चांदी की अगर हम बात करें तो निसाब जो अहनाफ की तरफ से मुतय्यन किया गया
وہ تو تقریباً ہر شخص ہی گھر میں کسی خاتون کے پاس کوئی 2 انگوٹھیاں ہیں یا کسی کے پاس کوئی لاکٹ ہے وہ سونے کا، تو اس کے اوپر بھی پھر قربانی ضروری ہو جائے گی، اور یہ ہمارے ہاں ہمارے عام گھروں کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے سامنے۔ تو اس میں تو پھر جو سفید پوش لوگ ہیں جو بیچارے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے کہیں سے پکڑ کے کہیں سے گزارا کر کے کچھ جانور لیتے ہیں یا حصہ ڈالتے ہیں، تو یہ جو وجوب والا معاملہ ہے اس نے تھوڑا مشکل نہیں کر دیا چیزوں کو؟ بالکل مشکل کر دیا ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس اگر سونا گھر میں ہے یا چاندی گھر میں ہے تو اس پر زکوٰۃ جس طرح واجب اور لازم ہو جاتی ہے، اسی طرح قربانی بھی وہ فقہائے احناف کے نزدیک واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقہائے احناف کا جو نقطہ نظر ہے یہ علماء نے کہا کہ یہ کافی کمزور ہے اس حوالے سے، یعنی جب آپ دیکھیے نا کہ جب ہم قربانی کو واجب قرار دے رہے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی نصاب ہی نہیں ہے، ہم اس کو پھر زکوٰۃ کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ اس کے وجوب کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، پھر وہ احکام نافذ کرتے ہیں، جبکہ قربانی کا ان احکام کے ساتھ اور ان مسائل کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں بنتا۔ تو اس لیے فقہائے احناف کا جو نقطہ نظر ہے وہ کافی حد تک یہاں پر کمزور ہے۔ وہ جو باقی ائمہ کا کہنا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا جمہور کا جو نقطہ نظر ہے کہ یہ ایک سنت ہے، ایک اچھا عمل ہے، کوئی کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں کرتا تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ عمل یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کسی سال کیا اور کسی سال قربانی نہیں کی، اور یہ کہا کہ اس لیے ہم نے نہیں کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ بھی نظر آتا ہے ہمیں۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو آسانی اور سہولت کے ساتھ ہے تو وہ ضرور کرے انسان۔ تو ہمارے صاحب جیسے خاتون خانہ ہیں ان کے پاس 7 تولے سونا ہے، لیکن وہ جاب 2 کنڈیشنز ہے، ایک وہ خاتون ہے جو کہ خود معاشی طور پہ کفیل ہے، اور ایک وہ کہ جو اپنے شوہر کے انڈر ہے۔ دونوں کے لیے احکامات الگ الگ ہوں گے یا کہ اگر ہسبینڈ دے دیتا ہے تو دونوں کی طرف؟ دیکھیے میں نے وہ عرض کر دیا نا، آپ کے سامنے مسئلہ کھول کر رکھ دیا کہ واضح بات ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ ہوگی تو احناف کے نزدیک وہ تو خامند کے تحت ہو گئی، اچھا، اس کے وہ تو ایک خاندان، ایک خاندان بن گیا۔ لیکن جب وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو واضح بات ہے یعنی مطلب کہ ضروری نہیں کہ مرد عورت بھی، ان کے نزدیک جب عورت انڈیپینڈنٹ ہے تو واضح بات ہے کہ اس کے علیحدہ قربانی ہے، پھر مرد کے علیحدہ قربانی ہوگی۔ اچھا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 5 لوگ کما رہے ہیں وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ 5 قربانی کریں گے، یعنی یہ ٹھیک ہے مطلب، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ احناف کے نزدیک مطلب صاحب نصاب آپ پیش نظر رکھیں نا۔ اب آپ اس پر سوال پہ سوال کرتے جائیں گے، آپ ایک اصول بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ صاحب نصاب ہونا، مقیم ہونا، احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس پر قربانی ہے۔ اگر عورت ہے، اس کے پاس زیور ہے، سارا کچھ ہے، تو واضح بات ہے پھر اس پر قربانی ہوگی تو اس کی ملکیت میں۔ ہمیں یہ پھر لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی نہیں چاہیے، یہ مسئلہ سامنے لوگوں کے رکھنا نہیں چاہیے کہ جو آسانی ہے اس کی طرف چل جائیں، کیونکہ ہم بتا تو رہے ہیں، یہی تو لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ بتا رہے ہیں نا، باقی لوگ نہیں بتا رہے۔ باقی لوگ تو اگر ہم سوشل میڈیا پہ بھی کھول کے دیکھ لیں، جمعے کے خطبات بھی دیکھ لیں، باقی علماء کو بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں واجب ہے۔ اور میں اپنی اگر فیملی کی بات کروں تو بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بیچاری خواتین جن کے پاس کچھ تھوڑا تھوڑا سونا ہے، زیور رکھا ہوا انہوں نے، وہ بھی مجبور ہیں یہ کرنے پہ۔ اب علماء میں اس پر بحث ہوتی ہے، ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی نصاب مقرر کیا جائے، علماء کا کہنا ہے کہ آپ استطاعت، جیسے حج کی استطاعت ہو نا، ہاں جی، اسی طریقے سے قربانی کی بھی استطاعت ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو سبحان اللہ کر لے، اگر وہ نہیں استطاعت رکھتا، اس لیے کہ انسان کے پاس کئی دفعہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اس قابل پھر بھی نہیں ہوتا کہ وہ قربانی کرے یا کوئی اس وقت مال نکال سکے، لگا سکے، کر سکے، تو استطاعت کی بات اب علماء کرتے۔ لیکن میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی یہ ایک سنت ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے، انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں آپ تھے تو آپ ہر سال تقریباً قربانی کرتے رہے، تو ایک لحاظ سے یہ سنت ایک اچھا عمل ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا۔ لیکن صحابہ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، خلفائے راشدین یعنی جو شیخین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے عمل کہ آپ نے کبھی کیا اور کبھی آپ نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ہر طرح کی مثال ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، آخری جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور آپ کے جو اصحاب تھے، اصحاب رسول، انہوں نے کبھی قربانی کی اور کبھی اس کو چھوڑ دیا، یعنی نہیں کی۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں قیام تھا، جس سے پہلے مکہ میں قیام تھا، آپ بتائیے گا کہ مکہ میں اور مدینہ میں جو کہ روایت تو پہلے بھی تھی قربانی کرنے کی، تو جب فرض ہوئی اس سے پہلے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور جب فرض ہو گئی اس کے بعد پھر ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی یا کسی سال چھوڑی بھی؟ دیکھیے، مکہ میں قرآن مجید کی چند آیات جو نازل ہوئی ان میں ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قربانی کا ایک تصور موجود تھا، لیکن رسول اللہ نے قربانی باقاعدہ طور پر مدینے میں ہی آپ نے کی، مدینہ تشریف لائے اور تقریباً ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر امت سے آگے ایک عمل جو نیکی کا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اس کو سر انجام دیتے ہیں، وہ ایک اسوہ لوگوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ ہے، ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اگر آپ کی استطاعت ہے، ہمت ہے تو آپ ضرور کریں، آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آسانی ہے، تو آپ قربانی کیجئے۔ صحیح جی میڈم، ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں نہیں تو میں سوال ہمارے صاحب کے سامنے جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا قربانی جو بظاہر جو علامت ہے جانور تک ہی محدود ہے، یا پھر ہم اسے کوئی اپنے باطنی طور پر بھی اس سے کچھ نتیجے نکال سکتے ہیں کہ جانور کا بظاہر قربان ہونا ہمیں اصل میں کوئی سبق دے رہا ہے کہ جیسے جی معاشرتی حوالے سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ اصل جو قربان کرنا ہوتا ہے نا، وہ نفس کی قربانی ہوتی ہے، یعنی آپ جب مال دے رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہیں۔ انسان چاہتا ہے مال کو جمع کرنا، قرآن پاک نے انسان کی اسی نفسیات اور فطرت کو بھی بیان کیا ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی چاہت میں، اس کی جسے کہتے ہیں مشیت میں، اور اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا، تو یہ بنیادی طور پر انسان کے اپنے نفس کی قربانی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے اس صورت میں۔ یا پھر یہ جو جیسے ہم اپنے رشتوں میں دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ یہی قربانی ہمیں جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے سیکریفائسز کرنا، اور دوسرا جیسے کوئی کیریئر کے لیے اپنے کوئی انسان قربان کر دیتا ہے کسی چیز کو ایک دوسرے کے لیے، یعنی ایک مثال موجود ہے کہ نہیں اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ نفس یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لالچ، حرص، طمع، تکبر، غرور، حسد، یہ وہ قربانی ہے کہ جو انسان دیتا ہے۔ تو یہ جو جانور کی قربانی، یہ در حقیقت اسی کی ایک دلیل اور ایک علامت بن جاتی ہے کہ میں اے اللہ تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں دنیا کے مال اور دولت سے۔ مولانا صاحب، آخری آج کے دن کے حوالے سے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دے دیں اور اس کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، ہماری اخلاقی اجتماعی طور پر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، تو جو گراوٹ اور جو پستی ہم لوگوں میں اس وقت ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم آج کے دن سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اتنے جانور قربان تو کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کو اور اپنی خواہشوں کو اور ہمارے اندر جو اخلاقی خرابیاں ہیں، ہم ان کو قربان کریں، ان کا خاتمہ کریں، تاکہ ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بن کر ہم زندگی گزاریں۔ منصف حدیث مبارکہ بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جسے انسان خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس دینار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا سب سے پہلا کون سا دینار؟ وہ دینار کہ جو انسان اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ رب العزت آج کے دن کے حوالے سے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اس قربانی سے جو بنیادی میسج ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔